وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا منعم ہے۔ ہمارے اوپر تمام تر احسانات اللہ جل جلالہ نے کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ارشاد فرماتے ہیں: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، تو قابل تذکرہ نہ تھا، تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، تو تعارف کے قابل نہ تھا، میں نے تجھے تعارف عطا فرمایا۔ ہمارا خالق اللہ پاک ہے۔ ہمیں بولنے کے لیے زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ ہم نے نہیں بنائی تمہاری آنکھیں، دیکھو کیسے دیکھتے تم سے۔ اور فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو احسن پیدا کیا ہے۔ انسان قابل تذکرہ نہ تھا، اس کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وجود اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور تعارف کے لیے نسبتیں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ مرد کو مرد اللہ پاک نے بنایا، عورت کو عورت اللہ پاک نے بنایا، عربی کو عربی اللہ پاک نے بنایا، عجمی کو عجمی اللہ پاک نے بنایا، پاکستانی کو پاکستانی اللہ پاک نے بنایا، ہندو والے کو ہندو بولنے والا اللہ پاک نے پیدا فرمایا، عربی والے کو عربی بولنے والا اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ سب کچھ اللہ پاک کے امر سے ہوا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اللہ پاک کے قبض و قدرت کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی طاقت و قدرت سے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ پاک کسی چیز کو وجود دینا چاہیں، ارادہ فرماتے ہیں، وہ چیز آ جاتی ہے وجود میں، اس کا وجود بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری کائنات اپنی طاقت و قدرت سے بنائی ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا جیسے بننے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے، ایسی اس کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا نفع نقصان دینے میں بھی اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے۔ ساری کی ساری چیزوں پر اللہ پاک کا حکم چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ارشاد فرماتے ہیں: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے رات کو پیدا کر دیا آرام کے لیے، اور دن کو پیدا کر دیا تمہارے لیے، اس میں معاش کا انتظام پیدا فرما دیا۔ اس کائنات کا سارا نظام اللہ پاک کی قدرت سے چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی طاقت اور قدرت سے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر کتنی مخلوقات، زمین کے اوپر کتنی مخلوقات، خشکی کے اندر، خشکی کے اوپر، سمندروں کے اندر، فضاؤں میں، جنگلوں میں کتنی مخلوقات ہیں۔ ان سب کے رازق اللہ پاک ہیں، ان سب کے مالک اللہ پاک ہیں، لیکن ان ساری کی ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ پاک نے سب سے احسن پیدا فرمایا، اور حقیقت میں جتنی مخلوقات ہیں چھوٹی بڑی، اللہ پاک نے ساری کی ساری مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا۔ انسان ان سے نفع اٹھا رہا ہے، زمین کے اندر سے اللہ پاک کے عمل سے غلے پیدا ہو رہے، انسان استعمال کر رہے ہیں، اور زمین کے اندر سے مختلف دھاتیں معدنیات نکل رہے، انسان استعمال کر رہا ہے۔
انسان کو اللہ پاک نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات عالی کا تعارف حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت کا نور حاصل ہو جائے، اللہ پاک کی محبت دل میں راسخ ہو جائے، اللہ پاک کی محبت کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہونے لگے. اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. انسانی زندگی کی غرض و غایت تھوڑی سی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ اللہ پاک نے اس لیے عطا فرمائی کہ زندگی میں اللہ کی عبادت کو اپنا نصب العین بنایا جائے، اللہ جل جلالہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، اللہ جل جلالہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا جائے، اللہ جل جلالہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا شوق اور مشغلہ بنایا جائے. اس لیے اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء. اے ابن آدم اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تم نے مجھے نہ پایا تو تم نے کچھ بھی نہیں پایا. تو انسان کی زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ اپنے منعم کو پہچاننا ہے. ہمارا منعم اللہ ہے، اسی نے ہمیں صفات کا مالک بنایا ہے، اسی نے ادنا سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا اصول اور ضابطہ ہے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. میری مدد کیا؟ اگر اپنی زندگی کو میری عبادت کے اندر لگاؤ گے، کھپاؤ گے، لگو گے اس میں، تو میں تمہیں خوشحالی والی زندگی عطا فرماؤں گا، میں تمہیں خوش نصیب بناؤں گا، میں تمہارے لیے راحتوں اور خوشیوں کے سامان پیدا فرماؤں گا. اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ پاک نے تو ایمان والوں کی جان کو، مال کو خرید رکھا ہے. کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جس دل کے اندر اللہ کی محبت کا نور ہوگا، یہ صفت حاصل ہوگی کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ جل جلالہ سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی، اللہ کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے خزانوں سے مجھے صحت ملے گی، اللہ جل جلالہ کے بغیر کوئی صحت دینے والا نہیں. ایک ہی ذات ہے جس کا امر چلتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی لو لگانے کے قابل نہیں، وہ کبھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل اللہ، تم اللہ کی عظمت کو دل میں بساؤ. کیا کرے گا وہ؟ لیغفر لکم، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے درجوں کو بلند کرے گا، تمہیں مقام دے گا، تمہیں اطمینان دے گا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ نے یہ زندگی جو سرمایہ ہمیں عطا فرمایا، یہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہمارا دل اللہ کی محبت میں لگا رہے، ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کی محبت میں استعمال ہو، ہمارے دل میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے کرنے والی، اور وہ ذات اللہ جل جلالہ. کفار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی شکل میں، کہنے لگے ایسا کر لیتے ہیں کچھ عرصہ آپ ہمارے الہوں کی عبادت کر لیجئے، کچھ عرصہ ہم کر لیں گے. تو فوراً فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ ان سے کہہ دیجئے میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں تمہارے بتوں کی، تمہارے الہوں کی، میں تو ایک پروردگار کی عبادت کروں گا. کون ہے وہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اکیلی ذات ہے، تن تنہا ہے، ایسی صفات کا مالک ہے. یا من لا تراه العیون ولا تخالط الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار الى اخره. ایسی ذات، درختوں کے پتے اللہ پاک کے علم کے اندر، جو پتا زمین میں گرتا ہے، زمین پر گرتا ہے اللہ پاک کے علم کے اندر، پہاڑوں کے ذرات
اللہ پاک کے علم کے اندر، سمندروں کے جتنے قطرے ہیں اللہ پاک کے علم کے اندر، رات کی تاریکی میں رات جن چیزوں کو چھپاتی ہے اللہ جل جلالہ کے علم کے اندر، دن کے اجالے میں سورج جن جن جگہوں کو، جن جن مقامات کو روشن کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اندر ایک ہی ذات ہے تنہا تنہا جو کرنے والی ہے، وہ ذات اللہ کی، وہ ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی محبت دور ہے، اور فرمایا جب اللہ کی محبت بندے کے دل میں آتی ہے تو محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسی ذات اللہ جل جلالہ کی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ ہمارے رائے کے اندر مولانا احمد بٹلہ صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، استاد ہیں وہ، پڑوسی ملک کے اندر ہمارے عزیز رہتے ہیں، تو میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، فجر کی نماز کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکلا، نماز پڑھنے کے بعد تو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، لمبی سی دیوار ہے اور اس دیوار کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے نیچے، اس نے اس رسی کو زور سے کھینچا، اوپر سے آواز آئی ٹانگ، ایک دفعہ اس نے کیا، دوسری دفعہ پھر کیا، تیسری دفعہ کیا تو اوپر سے بھی آواز آئی ٹانگ، وہ آدمی پھر چل پڑا۔ فرماتے ہیں میں نے گھر مہمان تھا جو میرے میزبان تھے، میں نے ان سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی کو میں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنے الہ کو جگانے آیا تھا، جگانے آیا تھا، تو میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے، تو وہاں جو بیٹھا ہوا تھا وہ سویا ہوا تھا، جب 3 دفعہ بجی تو وہ اٹھا، اس نے کہا جاؤ، تو کہنے لگے، میں نے کہا الحمدللہ، پاک ہے ہمارا پروردگار جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات کے اندر 2 الہ ہوتے اگر تو فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ پاک اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ذات ہے، اس سے بندہ مانگے وہ عطا کرنے والا ہے، اس سے بندہ محبت کرے اس کی محبت دل میں اترنے والی ہے، اس سے تعلق بنائے وہ کچھ عطا کرے گا جو انسان کی سوچ سے بھی بالا کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا نور دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور وہ کرتا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے کرتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، وہ کرتا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے کرتا ہے۔ ایک مولانا صاحب سال کے لیے تیار تھے، تو ہم پردیسی تھے، دور تھے، مقامی ساتھی سے ہم نے موٹر سائیکل لیا، ہم نے کہا ان سے ملاقات کی جائے۔ تو جب مقامی ساتھی کی بستی سے نکلے تو کافی دور چلے گئے، ہم تقریباً 8-9 کلومیٹر شہر میں پہنچے، شہر سے 3 کلومیٹر ہم باہر نکلے تو ہمارا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، ہم پردیسی، اور راستہ بھی بڑا ویران راستہ، اب کیا کریں جی، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، ہم نے انہی قدموں پر موٹر سائیکل کو واپس لایا، ساتھی لایا، ہم نے کہا تو نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اس علاقے سے ناشنا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے، تو واپس چلتے ہیں جماعت کے لیے۔ تو ہم نے کہا اللہ، ہم تو مولانا صاحب کی ملاقات کے لیے نکلے تھے، وہ تیار تھے سال کے لیے، تو کیا جماعت کو منہ دکھائیں گے؟ یہ ہم باتیں کر ہی رہے تھے، تو ایک ساتھی ہمارے پاس بیٹھے کہنے لگے ماشاء اللہ آپ نے ہماری مسجد میں کام کیا۔ ہم نے کہا جی، تو کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا مولانا صاحب ایک تیار ہیں سال کے لیے، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کہتے چلو میری گاڑی۔ ہم نے کہا اللہ، کیسے اسباب اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کا تعلق، یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ میرے کام اللہ پاک بنائیں گے، اور نفع والی چیز کے اندر نفع اللہ پاک نے رکھا، نقصان والی چیز کے اندر نقصان اللہ پاک نے رکھا، نفع والی چیز نفع دینے میں اللہ پاک کے امر کی محتاج، نقصان والی چیز نقصان دینے میں اللہ پاک کے امر کی محتاج۔ یہ نہیں کہ نفع والی چیز نفع ہی دے گی اور نقصان والی چیز نقصان ہی دے گی، نہیں، اللہ پاک کا حکم ہوگا تو نفع والی چیز نفع دے گی۔ عزت کے سارے نقشے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اللہ پاک عزت دیں گے، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ پاک ذلیل کرنا چاہے پھر بھی عزت نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے اور کنویں کے اندر ڈال دیا، سارے موت کے اسباب
اور سارے ناکامی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے امر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں جو موت کا نقشہ ہے وہاں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آگ کا کام جلانا نظر آتا ہے، حضرت قرآن کریم میں آتا ہے جس کا مفہوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری طاقت کے ساتھ، نمرودی طاقت ہے، آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آگ ان کو جلا نہیں رہی، اللہ جل جلالہ نے آگ کے اندر سے جلانے کی صفت لے لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ نقصان والی چیز کو اللہ پاک نفع والا بنا دے، نفع والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے استفادہ اعمال ہے کہ اللہ کی نصرت اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جو تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے آداب سکھاتے ہیں، جو تمہیں جنت کا مشتاق بناتے ہیں، جو تمہیں جہنم سے دور کرتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، 7 چیزیں اللہ پاک نے گنوائی ہیں کہ ان سے زیادہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کرو۔ اپنی جان سے زیادہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا، ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شرط قرار دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی جی میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازہر من الشمس ہے، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیں تعجیل نہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑے گا 10 مرتبہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، 10 مرتبہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازہر من الشمس ہے، سورج کی طرح واضح ہے، سورج کی طرح واضح ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی، اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے، غیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی، قرآن کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی، نشست و برخاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی، پھر اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی کامیابیاں۔ حضور کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا اور اس یقین سے لانا کہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بنوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو ناکام ہو جاؤں، ناکام ہو جاؤں۔ لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں بساتے ہوئے، محمد رسول اللہ کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی آگے گزار جائے، اپنی زندگی آگے گزار جائے، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کا سرما بنانے کے ساتھ۔ پوچھے علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لباس پہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھانا کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی۔ حضور کی ساری زندگی کو سیکھنا، حضور کی ساری زندگی کو سیکھنا یہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ عبادت ہے، اس کو آپ ڈھونڈیں، اس کو سیکھیں انسان، یہ بہترین سرمایہ ہے۔ کسی کو تو کہا گیا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور دانا شخص ہے وہ جو موت کی زندگی کو، موت کے بعد کی زندگی کو مقدم رکھے اور اس کے لیے سرمایہ اکٹھا رکھے۔ جیسے وہ آتا ہے نا قرآن کریم میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، انسان اپنے سرمایہ کو یاد کرے گا کہ میرا سرمایہ کہاں ہے۔ جیسے گھر میں اللہ کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، حقائق یہ ہے تو والدہ کہ وہ فلاں جگہ دیکھو نے گولی پڑی ہے اللہ ہے، اس کو تھوڑا اس میں سے پیسے نکالو ملے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ تو قیامت کا دن ہوگا، فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، ہولناک دن ہوگا جس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگوں کل قیامت کے دن کو یاد رکھنا کہ ایسا وہ دن ہوگا جس وقت ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُکارى، تم دیکھو گے لوگ نشے میں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو وہاں انسان یاد کرے گا میرا سرمایہ کہاں ہے، وہ سرمایہ حضور کی سنتیں ہیں، وہ سرمایہ حضور کی سنتیں ہیں۔ حضور کی سنتیں موتی ہیں، موتی، جس نے جتنے اکٹھے کر لیے اتنا سعید ہے وہ، اور جو جتنا ان سے دور رہا اتنا زیادہ شقی ہے۔ حضور کی سنتوں میں سلام کو عام کرنا، افشوا السلام اولى الناس باللہ من بدأ بالسلام، لوگوں میں سب سے بہترین شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے، سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے۔ حضور کی سنتوں کو سیکھنا، سیکھ کے آدمی کرے۔ ایک ہے جاہل، ایک ہے جاہل مرکب۔ جاہل تو پھر گزارا کر جاتا ہے، جاہل مرکب بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جو سیکھا بھی نہیں اور اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھ رہا ہے، یہ زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا، میں تجارت کرتا ہوں تو حضور کی سنتوں کو سیکھنا۔ ہمارے زکریا مسجد کے اندر ہمارے استاد محترم مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے بزرگ ہیں، پنڈی میں بڑے مفتی رضوان کا نام ہے، ماشاء اللہ بڑا ان کا مقام ہے۔ مولانا کے پاس کہنے لگے آپ کی دعوت کی محنت بڑی انمول محنت ہے، بڑی انمول محنت ہے۔ مولانا فرمانے لگے کیا ہوا جی؟ کہنے لگے نوجوان کا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مفتی صاحب میرا راجہ بازار کے اندر ایک دکان ہے منیادی کی، تو آپ تھوڑا سا وقت دے دیں، آ جائیں، مجھے بتا دیں کون کون سی چیز ناجائز ہے، کون کون سی چیز جائز ہے، جو ناجائز ہے اس کو چھوڑ دوں اور جو جائز ہے اس کو رکھ دوں۔ تو علماء سے سیکھے، آگے پوچھے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں، اور یہ دل میں یقین بیٹھ جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ پاک نے حفاظت رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں اللہ جل جلالہ نے عزت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا فہیم صاحب، وہ فرماتے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آئے، فرمانے لگے جی ایک ملک میں جانا ہے، تو میرے ساتھ میرے 2-3 ملازم بھی ہیں، تو وہ مجھے بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ یہ جو کرتا ہے نا یہ لباس مالی چلتا، تو آپ تھوڑا سا لباس تبدیل کر دیں، تو میں کیا کروں گی؟ میں فرمایا حضور کی سنت کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ پگڑی باندھی ہے رہنے دو، یہ کرتا پہنا ہے اس کو رہنے دو، ایسی جاؤ، اللہ پاک ان کی دل میں روک ڈالے۔ کہتے ہیں وہ چل پڑے، جو ملازم نے کہنے لگے سر جی وہاں تو یہ نہیں چلتا سارا کچھ، وہ تو آپ کو روک لیں گے، کہ لگا روکنے کوئی پرواہ نہیں، تم یہ ہے کہ مجھ سے 4-5 قدم آگے ہو جاؤ، تمہیں کوئی نہ پوچھے۔ تو کہتے ہیں وہ جب ایئرپورٹ پر اترے جانے لگے، ان کے ملازم آگے تو یہ پیچھے، وہ جو ایئرپورٹ پر چیک کرنے والے ہوتے اس نے کہا ادھر آ جائیں، بلا لیا، تو ملازم کہنے لگے ہمارے ساتھ بلا لیا، روک لیں گے، ویزا لیا اسٹیپ لگا جانے لگے،
میں چلا گیا، میں آ گیا، میرے ملازم 3 گھنٹے بعد میرے پاس پہنچے، تو کہنے لگے جی آپ، کہنے لگے سنت کی برکت سے اللہ پاک نے عزت دی، حضور کی سنت کو آپ نے چھوڑے، حضور کی سنت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ پاک اسباب، انسان کمزور ہے، حالات دیکھتے ہیں اس میں ڈگمگا جاتا ہے، نہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈٹ جائے، مضبوط ہو جائے، یقین رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے اپنا لیا، اللہ پاک میری حفاظت کرے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے۔ اور حضور کے اعمال میں ایک بڑا عمل نماز کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ پاک نے نماز میں رکھا، اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا، کیا اللہ پاک نے زاویہ بیان کیا، کیا اللہ پاک نے کلیہ بتا دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر چاہتے ہو میری مدد تو نماز کے اندر مشغول، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو لینا، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بندے سے جس عمل کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس نماز کے اندر فساد پایا گیا، کوئی کمی پائی گئی تو اس کے سارے اعمال کھوٹے ہوں گے۔ اس لیے ہماری نمازیں جاندار بنے اور یقین رکھیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک میری ضرورت پوری کریں گے، اور نماز کا چھوڑ دینا اللہ کے قہر اور غصے کا سبب بنے گا۔ ہم سیرا لیون کے بعد جواب آخری دن تھا واپس آیا پاکستان، تو جمعرات کا دن تھا، مسجد کے باہر گاڑی آ کے کھڑی ہوئی، تو اس میں سے ہم نے دیکھا کہ میت نکال رہے، ہم نے کہا کیا ہونے لگے، فوت ہو گئے، ہمارے ساتھ نے کہا چلو یار ہمیں بھی اللہ پاک جنازہ پڑھنے کا موقع دے دیں گے۔ ہم نے مقامی صاحب سے پوچھا جنازہ کب پڑھیں گے جی، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ فرائیڈے جمعے کو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے کیونکہ ہم آ رہے تھے جمعے کی نماز میں، ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ وہ جنازہ پڑھنا تھا ہم نے، تو ان کے جو مراسات تھے ان میں سے ایک سے پوچھا میت کدھر ہے، کہنے لگے ہم نے دفن کر دیا ہے، تو ہم نے کہا جنازہ، کہنے لگے بے نمازی کا نماز جنازہ ہم نہیں پڑھتے۔ ایک نماز کا رہ جانا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے جو نماز سے غفلت برتے ہوئے ہیں، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک نماز کا رہ جانا بہت بڑا نقصان ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ پاک فرماتا ہے نا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نماز پڑھوں، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک میری ضرورت پوری کریں گے، اور فرما دیا میں نماز کو اپنے درمیان اپنے بندے کے درمیان آدھا تقسیم کر دیا، آدھا تقسیم کر دیا۔ فرمایا نمازی المصلی یناجی ربہ، یہ جو نمازی ہے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے پاک، کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے پاک، اول سے لے کر مصلی آخر تک نمازی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، و تبارک اسمک تیرا نام بلند و بالا ہے، و تعالی جدک تیری ذات بلند و بالا، و لا الہ غیرک تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دکھوں کا مداوع کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ کی جو تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا بہترین تعریف کرتا ہے۔ جب ایسی تعریف کرے گا تو اللہ خالی فرمائیں گے، اللہ تو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس امت کے پاس بہترین جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے بہترین انمول موتی جو عطا فرمایا نماز عطا فرمایا۔
کو نماز عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ ومن احسن قولا، اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ فرماتے ہیں یہ آیت مؤذن کی شان ہے۔ مؤذن پکارتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا، ساری کائنات اللہ جل جلالہ کی پیدا کرتا ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ارے اللہ کے بندے میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی ضرورتیں پورا کرنے والا نہیں ہے۔ حی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نا نماز کی طرف۔ ایک ساتھی فرمانے لگے عربوں کے اندر تعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے آ جاؤ، جب تنبیہ ہو کہ آؤ اس کے لیے حی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آؤ نا، آؤ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ اٹھاؤ، آؤ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا مؤذن جب یہ الفاظ، اس کے الفاظ کو اللہ پاک فرمانے احسن، اور جو اللہ کے پورے دین کی بات کو کرے کہ اپنا کاروبار بھی سنت کے مطابق کرو، اپنی غمی خوشی بھی سنت کے مطابق کرو، اپنے محلے کو بھی سنت کے مطابق بناؤ، اپنے قصبے کو بھی سنت کے مطابق بناؤ، اپنے شہر کو بھی سنت کے مطابق بناؤ، اپنے ملک کو بھی سنت کے مطابق بناؤ، پوری دنیا میں سنت اعمال کو زندہ فرماؤ، اللہ سے کیا کچھ عطا فرمائے، کیا کچھ عطا فرمائے۔ اس لیے نماز پر محنت کرنا، ایک نماز کا ضائع ہو جانا ایسا نقصان ہے کبھی اس کا مداوع نہیں کر سکتا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ جاتی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نماز پڑھ، اور فرمایا دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات میں سے فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، اس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نماز کے اہتمام سے۔ فخر رسول خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دو جو بغیر عذر کے نماز گھر میں پڑھو، تو ایک نماز رہ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کی نیت کرے آدمی کبھی نماز نہیں چھوڑے، کبھی نماز نہیں چھوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو اپنے معاشرے میں زندہ کرے آدمی، ہماری ذمہ داری ہے، اس کی محنت کرے۔ اسی کے لیے تو اللہ نے جان عطا فرمائی، اسی کے لیے تو اللہ پاک نے صفات عطا فرمائی، اسی کے لیے تو اللہ پاک نے سرمایہ عطا فرمایا۔ اور پھر جب رکوع کے اندر جاتا ہے سبحان ربی العظیم، عظمت والا میرا پروردگار، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی الی آخرہ۔ کیا اللہ کی مسلی اللہ کی تعریف ہے، نمازی کیسے اللہ کی کتنے اچھے انداز سے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک عطا نہیں فرمائے، ضرور عطا فرمائے، ضرور عطا فرمائے۔ اس لیے یہ یقین دل میں ہو کہ اللہ پاک نے مجھے زندگی عبادت کے لیے عطا فرمائی، اور میرے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں جو جائز ہیں ان کو بھی اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ بھائی یہ تمہارے مال اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کا سخت زلزلہ آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کے پاس جائے گا، وامہ وابیہ، والد محترم والدہ محترم کے پاس جائے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بچوں کے پاس اہلیہ کے پاس جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے چھوڑ دیں۔ اللہ کی محبت کام آئے گی، اللہ کے سامنے رونا کام آئے گا، اللہ کے سامنے عاجزی کام آئے گی، اللہ کے سامنے ندامت کام آئے گی، اور اللہ پاک نادم سے بڑا خوش ہوتے ہیں،
ندامت ہو، اے میرے اللہ آپ نے تو مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میرا ایک ایک سیکنڈ، میرا ایک ایک لمحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے۔ اے میرے پیارے پروردگار مجھ سے نہ ہو سکا، مجھے معاف کر دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دیجئے، میرے کاموں کو درست فرما دیجئے۔ ایسی جاندار نمازوں پر آدمی محنت کرے، خشوع خضوع والی نماز آدمی پڑھے۔ آج ہم نفلوں کے اندر تو خوب اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، فرضوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز کے الفاظ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے مولانا فرمان صاحب فرماتے ہیں ارے بھائی اپنی نماز کو ٹھیک کر لو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر 10 صورتیں آدمی کم سے کم ٹھیک کرے۔ ہمارے مفتی دروازے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ کہنے لگے میرے پاس ایک مقدمہ آیا، ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب ہیں لیکن کمزور ہے، قرآن ٹھیک نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ راستہ ہے اللہ کے راستے میں نکل جا، آپ 10 وقت تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر ایسے ایسے لوگوں کے جذبات بنتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن سے ایسا تعلق بنتا ہے۔ میڈیکل کا شعبہ چھوڑ کے گیا، قرآن کا حافظ بن گیا۔ ہمارے ساتھ لڑکا پڑھتا تھا شکیل نام تھا مدرے کا، اس نے ماشاءاللہ اپنے میڈیکل کو چھوڑا، ہمارے مدرسے میں آیا زکریا مسجد، 2 سال کے اندر اس لڑکے نے قرآن حفظ کیا۔ قرآن سے تعلق ہو، شوق ہو قرآن کا، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھے، علم سیکھے آدمی، وہ علم جو اللہ کے قریب کرے، اس علم کو سیکھنے کے لیے نکلے گا، پہلے قدم پر اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، پہلے قدم پر اللہ پاک درجات کو بلند فرمائیں گے۔ سمندروں کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں طالب دین کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ہماری نماز کب جاندار بنے گی؟ جب ہمارا قرآن سے تعلق ہوگا، وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس علم سے ہمارا تعلق ہوگا، اس علم کو سیکھنے کے ہم شوق رکھیں گے، اس علم کو سیکھنے کے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ مسجد نبوی کے مدرس تھے، بڑی شخصیت تھی۔ ایک دفعہ اپنے درس میں تشریف لائے تو ان کے درس کے اندر ان کا مسجد معطر ہو گئی خوشبو سے، خوشبو ہی خوشبو۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آج اتنی خوشبو؟ فرمانے لگے کہ فضل اللہ، آج فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمانے لگے بتائیے تو صحیح۔ ایک سال کے پیچھے پڑ گیا، فرمانے لگے بھائی آج رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عاصم، میں نے جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا عاصم اپنے ہونٹوں کو میرے قریب کرو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری کون سی ادا آپ کو پسند آ گئی؟ آپ نے فرمایا عاصم تمہارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ دوں۔ اس لیے قرآن سے ہمارا تعلق ہو، سیکھے قرآن آدمی۔ اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت اور ایسی محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج وہ ساتھی جو دور تھا آج رات کو ماشاءاللہ آدھی رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کے سامنے۔ تو قرآن سے تعلق قائم ہے۔ فرمایا جو شخص سورہ یاسین کی رات کو تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس رات اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورہ کاف پڑھ لیتا ہے جمعے کی رات کو، جمعے والے دن ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ پاک اس کے کاموں کے کفیل بن جاتا ہے۔ جو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے کبھی اس کو فاقے کی نوبت نہیں آئی۔ قرآن کریم کے علوم آزمائش کے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو اپنے آپ کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، یہ تو اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے ہیں، یہ تو اپنے اندر خوشبو بھرنے کے لیے ہیں۔ اس لیے قرآن سے تعلق ہو۔ زندگی بیت گئی، قرآن نے سیکھا تو مجرم ہے،
زندگی بیت گئی، قرآن سے تعلق نہیں بنایا تو مجرم ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. اور بھی ہم زیارت کے 84 سال کے مولانا صاحب ماشاءاللہ پوتے بھی کہنے لگے ہر سال ہمارے دادا جی مصطفیٰ سناتے ہیں. 84 سال ہو گئے. سیکھے تو صحیح نا. اللہ پاک فرماتے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی ہے سیکھنے والا تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو. قرآن دکھوں کا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں نماز کے اندر مشغول ہوں، اور یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے زیادہ سے زیادہ قرآن کو. قرآن کریم بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر ہے، بہترین خوشی کا ذریعہ ہے، بہترین مصروفیت کا راستہ ہے قرآن کریم. اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے کسی چیز کا طلب اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے. اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے مصنون اعمال سیکھے، مصنون اعمال سیکھے، اور اعمال سے پلے کا یقین پیدا کرے دل میں. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدام آئے ہوئے، خادم کی طلب کے لیے گئی، والد صاحب سے شرما گئی، واپس آ گئی. آقا تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بھائی تھی، کیا غرض و غائب تھی، کیا غرض و غائب تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ تھک جاتی ہے سارا دن کاموں میں، جس کا حکم ہے مشغولیت رہتی ہے. آپ کے پاس خادم آئے تھے تو میں نے کہا آقا جی سے خادم لے کے جا. آپ نے فرمایا بیٹی خادم سے اچھی چیز تمہیں نہ بتاؤں، خادم سے اچھی چیز نہ بتاؤں، وہ یہ ہے رات کو سونے لگو 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو. یہ خادم سے کئی گناہ بہتر ہے. تو اعمال سے پلنے کا یقین آ جائے کہ اللہ پاک عمل کے ذریعے سے میری ضرورت پوری کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الصدقہ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. میں صدقہ کروں گا اللہ پاک میری بلا کو دور کرے گا. میں شہد کا استعمال کروں گا، پیارے آقا نے استعمال کیا، اس کے اندر صحت ہے، اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائیں گے. میں مسواک کا استعمال کروں گا، اس کے اندر اللہ پاک نے صحت رکھی ہے، اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائیں گے. میں تیل کا استعمال کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں کیا ارشاد فرمایا، تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کھجوریں موجود ہیں، جس گھر میں کھجوریں موجود ہیں. میں کھجور کا استعمال کروں گا. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اللہ پاک اس کی برکت سے میری ضرورت پوری کرے. یہ یقین ہو گیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال گلی گلی نگر نگر عام ہوں. اب تو کسی پیغمبر نے آنا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، اخروی ضرورت بھی ہے. اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر فیصلہ ہوگا. حضور کے اعمال گلی گلی نگر نگر عام ہوں، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو محنت کی وہ محنت ہماری ذمہ داری ہے. حضور نے کیا کام کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ محنت کی آپ نے، یہ محنت. اور یہی محنت اے نبی جی دیکھیں آپ سے پہلے گزرے ہیں، 950 سال وہ میری طرف بلاتے رہے ہیں، لوگوں نے ان کی بات کو نہیں سنا. وہ مجھ سے عرض کرنے لگے کہ جی اللہ جی میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا، انہوں نے میری بات نہیں سنی. تو میں نے کہا بس کشتی بناؤ، کشتی بناؤ. کشتی کیسے بناؤ؟ فرشتہ سکھائے گا. اے نبی جی دیکھیں ہم نے ان کی قوم میں سے 80 کے قریب آدمی کو بچایا، باقی ہم نے سب کو غرق کر دیا. اے نبی جی دیکھیں وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا بھی ہے. تو ہم نے کہا بیٹا آپ کا نہیں، جو ہمارا نہیں وہ آپ کا بھی.
اے نبی جی آپ سے پہلے ایک نبی گزرے جن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آپ، ان کا نام تھا ابراہیم۔ کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قوم کو میری طرف بلاتے رہے، انہوں نے کہا یہ تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ بننے میں بھی محتاج ہیں، جب بننے میں محتاج ہے کوئی نفع کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اے میرے پیارے محمد دیکھو ان کی قوم جب ان کی مخالف ہو گئی اور وقت کا بادشاہ ان کا جب مخالف ہوا، اس نے ان کے لیے آگ کا بندوبست کیا اور بڑی لکڑی جمع کی اور اس نے اپنی پوری طاقت سے ان کو آگ کے اندر ڈالا۔ اے میرے پیارے نبی میں نے اس آگ کو آرام کا سبب بنا دیا اور میں نے اپنے ابراہیم خلیل کو بچا دیا۔ اے نبی دیکھیں آپ سے پہلے شعیب آئے، آپ سے پہلے موسیٰ آئے، آپ سے پہلے عیسیٰ آئے علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ سورہ ہود کے اندر بڑا پیارا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے آئے، جب ان کی پیدائش کا وقت ہوا، اب ان کی والدہ بڑی غمگین ہے، پریشان ہے، میرا بیٹا اب اس کو میں کیسے، تو میں نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ تم ایک صندوق بناؤ، اس صندوق میں اس بچے کو ڈالو، آگے پھر ہم سنبھالتے ہیں۔ والدہ پریشان ہو گئی کہ میرے بچے کا میرے پاس کیسے آئے گا، ہم نے کہا اس کا بھی بندوبست کریں گے۔ اے میرے پیارے نبی ان کی والدہ نے صندوق بنایا اور صندوق تیرتے تیرتے میرے جو ان کا دشمن تھا عین اس کے سامنے کر دیا، اور جب اس نے ان کو دیکھا میں نے اس کے اعضاء و جوارح پر مور لگا دی اور اس کو یہ بات سجا دی کہ یہ تو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ اب وہ جو میرا دشمن تھا وہ اس جدوجہد میں سعی میں لگ گیا کہ اس کو دودھ پلانے کا کیسے بندوبست کیا جائے۔ وہاں ان کی بہن کھڑی تھی، بہن نے کہا ایک عورت ہے میں اس کی طرف آپ کو دلالت کرتی ہوں، وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی وہ آ جائے گی۔ اے نبی جی ہم نے ان کی والدہ کو ان کے پاس بٹھا دیا۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ذات کا تعارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر اللہ صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ فرمانے لگے طائف کے سفر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے تو ایک پتھر سے خون نکلتا ہے، لیکن نہیں، 2 سے 3 سے نہیں، بہت سارے پتھر لگتے ہیں پھر خون نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے پتھر کھایا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادی کے اندر، اور آخر میں یہ دعا کی اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بازاروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ریگستانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور بڑے بڑے قبیلے جہاں ٹھہرتے تھے وہاں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ایک ایک فرد کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پہنچائی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میرے طریقوں میں کامیابی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال گلی گلی نگر نگر عام ہوں گے، اس کی محنت ہوگی تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اے لوگو اللہ تم سے فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے تو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، نیکی کا حکم عام کرو، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم عام کرو، برائی سے منع کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف نیکی ہے۔ آج مخلوق اللہ سے دور ہے، ہمارے پاکستان کے اندر 97% مسلمان ہیں، اس میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنوں کو دین کا پتہ ہے؟ پوری دنیا کے اندر اس وقت 7-8 ارب کے قریب آبادی ہے، اس میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کا ایمان بھی بالکل آخری کنارے تک ہے، بالکل آخری کنارے تک۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انمول ہیرا ہے، انمول موتی ہے، اور علماء کی تائید اس کو حاصل ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے لیے بڑے اللہ کے سامنے ہوئے، بڑے اللہ کے سامنے ہوئے۔
گر گرائے اللہ کے سامنے، اور آج ایسی محنت کے چلی ماشاءاللہ غنچہ غنچہ کلی کلی آج بہک رہی ہے ماشاءاللہ۔ پوری دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے پاکستان میں دین سیکھنے آتے ہیں، اور شہروں میں، بستیوں میں، دور کی آبادیوں میں قرآن کے حافظ علماء کرام اس محنت کی برکت سے آج بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ محنت ایمان بنانے کی محنت ہے، یہ محنت ایمان بچانے کی محنت ہے۔ ہمارے بزرگ فرمانے کے مولوی صاحب کو کسی نے پوچھا کیا کرتے ہیں حضرت؟ انہوں نے کہا امام مسجد ہے۔ فرمانے لگے کیا فائدہ ہے؟ کہنے لگے سب سے بڑا فائدہ یہ خود جماعت سے نماز پڑھ لے، خود جماعت سے نماز پڑھ لے، اس کام میں لگے گا آدمی، اللہ کی بڑائی کو بولے گا، اللہ پاک اس کو ایمان کی خوبصورتی عطا فرمائے، اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ پورے دین کی محنت، پورے دین کی محنت آج بے سر و سامانی کے عالم میں ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری مسجد، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک بستی سے دوسری بستی، اسی فکر میں جانا کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال گلی گلی نگر نگر عام ہو جائیں، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگا۔ یہ محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی، انمول محنت اللہ نے عطا فرمائی۔ دنیا کے تھکے ہوئے لوگ جب اس میں آگے لگتے ہیں اطمینان کا چین، اطمینان سے سانس لیتے ہیں۔ محمد یوسف کے کھلاڑی تھے، پہلے ان کا صاحب نام محمد یوسف جو ہوتا تھا، ہمارے مدرسے میں آئے تو ہمارے لڑکے علماء سارے پاس سے لگے، کہنے لگے یوسف بھائی آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اتنے خوش قسمت ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ رونے لگا، ہمیں بس یاد ہے، کہنے لگا خوش قسمت تو آپ لوگ ہو جن کو ماں کی گود کے اندر کلمہ ملا۔ اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عالی محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی، آجزی اور انکساری سے کرنے کا کام ہے۔ اے لوگوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک نے ہماری بقا بندگی میں رکھی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایات آتی ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی، آپ کی ندا اور صدا ہوگی یا رب امتی امتی امتی۔ آج امت کا کیا ہے؟ آج امت کا کیا ہے؟ اور دین کے بغیر انسان کی زندگی تو کیا ہے؟ کل انعام بل ہم ازل، چوپاؤں کی طرح ہے۔ دین ایسا موتی ہے، دین ایسا ایک مدرسہ ہے، حضور کی سنتیں ایسا ایک قلعہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے السعی منی والاہتمام منی۔ اس کہنے والے نے کہا آپ تو دین والے اتنی محنت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اپنا ایمان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنا ایمان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کرے میرا ایمان بچ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ محنت عطا فرمائی، یہ محنت اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی۔ آج ماشاءاللہ ایسی ایسی جگہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بنگلہ دیش کا اجتماع تھا، وہاں پہ صاحب فرماتے ہیں ایک ساتھی میرے پاس بیٹھے تھے، بڑا خوبصورت چہرہ، تو ساتھی ہے کہ مولانا صاحب کہاں سے پا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ الحمرا سے پا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے پاکستان میں تو بڑے مدرسے ہیں، دارال کراچی ہے، گندوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، بڑا کٹک ہے، جامعہ شرعیہ ہے، یہ الحمرا کیا ہے؟ کہنے لگے اسٹیج ڈرامہ ہے، وہاں سے پا رہے ہیں۔ وہاں سے کیسے؟ کہنے لگے ہم نے ان کے پیچھے بڑے گشتے کی، آج تہجد گزار ہے یہ، ایسی نعمت اللہ پاک نے تھا۔ تو اس نعمت میں لگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں میں ایمان رہے گا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اگر دین کی محنت نہ کی تو نقصان ہوگا، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جس کا نقصان تو ہوگا، کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن زندگیوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ ابھی ہم کوئٹہ میں تھے، واپسی کے بعد ساتھی فجر کا بیان کر رہے تھے، کہنے لگے ہماری نیوزی لینڈ تشکیل ہوئی تو وہاں ایک ساتھی کا پتہ چلا، انہوں نے کہا ساتھی ہے وہ مسلمان ہے لیکن وہ عیسائی ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے
تو ہم نے اس لڑکا جو تھا وہ بھی عیسائی تھا، ہم نے کہا آپ ہماری اس سے ملاقات کروا سکتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو جاتا ہوں، لے گیا کینٹی میں جائی، وہ باہر آیا، ہم نے دیکھا فوراً دروازہ بند کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہ ساتھی کیا میں نے کہا ہے مسلمان کی بات ہے؟ لگا ہاں جی ہے تو مسلمان ہے۔ دوبارہ بجائی آیا، سے 12 بجے نہیں آیا، دوبارہ بجے سے 12 آیا، میں کیا ہے میرے دروازے پاؤں رکھتے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم مسلمان ہو، تمہارے والد صاحب مسلمان، کہنے لگے میں مسلمان تھا ابھی مسلمان نہیں۔ تو میں بیٹھا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں اسلام چھوڑ دیا؟ کہنے لگا میں غریب تھا، میرے پاس کھانا نہیں تھا، میرے پاس کپڑا نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کپڑا یہ کھانا تو دنیا میں رہے گا، کیا بغیر اسلام کے مرنے کے بعد جنت بھی تمہیں ملے گی؟ کیا بغیر اسلام کے مرو گے تو جنت تمہیں ملے گی؟ کہ اللہ یہ بات میں نے کی، اس کا چہرہ سر پڑ گیا، رونا شروع ہو گیا، کہ اللہ مجھے فوراً کلمہ پڑھا۔ ایسی نعمت اللہ پاک نے دی بھائی دوستو، ایسی نعمت اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ اس لیے لگے اللہ کے راستے میں نکلے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، اللہ کے راستے میں ہلکے و بوجھلو نکلو، اللہ کے دین کو بلند کرو، اپنی جان پیش کرو، اپنی صفات کو لگاؤ اس راستے میں۔ یہ تو انمول نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس میں جو لگے گا حقیقی معنی میں وہ بچے گا، اس سے جو بچے گا حقیقی معنی میں وہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک تو زندگی ہے بھائی، اب تمہارا زندگی میں ملنا ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعد معمول۔ میرے دوست دنیا کی زندگی پر ناز نہ کر، یہ گزرنے والی ہے، یہ کٹنے والی ہے۔ جب تو قبرستان کسی کا جنازہ اٹھا کے لے جائے، جان لے کر تجھے بھی لے کے جائیں گے۔ اسی لیے بھائی بزرگوں دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل رکھے، ایک سرمایہ رکھے، بہترین سرمایہ تبلیغ، اس سے بڑا سرمایہ کیا ہوگا؟ آپ ایک گلی میں پھرے، ایک عبداللہ سے، ایک یاسین سے، ایک عبد الرحمن سے بات کی، اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، وہ اللہ کے راستے میں نکلا، تہجد گزار بنا، قرآن سیکھنے والا بنا، آپ اگلی گلی میں کتنے چمن آپ کی وجہ سے کھلے۔ اور اللہ پاک براہ راست فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نیکی کا حکم کرنے والے فلاح والے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے معتبرہ گزارش ہے، اللہ جل جلالہ نے محنت دے دی، اب تو یہ محنت اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرف واضح ہے ماشاءاللہ۔ اب تو ہمارے اوپر حجتیں قائم ہو رہی ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر، سیڑھیوں والی مساجد کے اندر کبھی عربوں کی جماعت آ رہی ہے، کبھی امریکہ کے لوگ آ رہے ہیں، کبھی ساؤتھ افریقہ کے آ رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر حجت بنیں گے؟ کھیل تماشا تھوڑا ہی ہے یہ ہمارے اوپر حجت بنیں گے۔ اس لیے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس راستے میں سب سے بنیادی چیز نیت ہے، مال کی شرط نہیں ہے، نیت ہے، رونا ہے، اللہ سے مانگنا